جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دارالعلوم کراچی کے دارالفتہ کا ایک بہت ہی اہم فتویٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں ہے۔ محترم سامعین، دراصل جامعہ دارالعلوم کراچی کو ایک ساتھی نے استفتاء بھیجا تھا۔ انہوں نے استفتاء میں لکھا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ میں نے الحمدللہ 12-13 سال تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کی، اور بڑے بڑے علماء کرام مثلا مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مولانا عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ وغیرہ بہت سارے علماء کرام سے میں نے پڑھا ہے۔ گزشتہ تقریباً 2 سال سے میں تنظیم اسلامی کی تحریک رجوع الی القرآن کا حصہ ہوں۔ مختلف مقامات پر درس قرآن دینے جاتا ہوں۔ بعض جگہوں پر پہلے وہ لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کی سی ڈی لگا کر سنتے تھے، اب وہاں میں خود درس قرآن دیتا ہوں، لیکن یہاں کے مقامی علماء اور تبلیغی حضرات نے مجھے کہا کہ اب تم دیوبندی نہیں ہو، تم نے دوسرا مسلک اختیار کر لیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تنظیم اسلامی الگ مسلک کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ اگر میں 12-13 سال دیوبند کے مدارس میں پڑھنے کے بعد محض تنظیم اسلامی میں جانے سے مسلک سے نکل گیا ہوں، تو پھر تنظیم اسلامی کا جو اصل مرکز ہے لاہور میں، اس کے مدرسے کے طلباء کو تنظیم اسلامی کے اساتذہ پڑھاتے ہیں، اور ان کو سند وفاق المدارس عربیہ پاکستان جاری کرتا ہے، کیونکہ اس مدرسے کا الحاق وفاق المدارس عربیہ پاکستان سے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ الحاق ویسے ہی نہیں ہوا ہوگا بلکہ تحقیق کے بعد ہی ہوا ہوگا۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب کے مسجد میں نے خود 2 مرتبہ دیکھا، ان کے ممبر پر بیٹھ کر ڈاکٹر اسرار صاحب نے خطبہ جمعہ دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے وفات پر دنیا نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعض موقف میں رائے کا اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا میں شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیر شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ تنظیم اسلامی کے پروگرامات کے سرپرستی فرماتے رہتے تھے۔ اب آپ لوگ اس بارے میں بتائیں کہ کیا تنظیم اسلامی کوئی الگ فرقہ یا مسلک ہے؟ کیا میں اپنے مسلک سے نکل گیا ہوں؟ کیا تنظیم اسلامی ضال اور مضل تنظیم ہے؟ کیا تنظیم اسلامی غلط عقائد اور نظریات رکھتی ہے؟ یا دیگر معلومات جو آپ کے پاس ہو وہ ضرور مجھے جواب میں بتائیں۔ محترم سامعین، جواب میں دارالعلوم کراچی کے دارالفتہ کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کا شمار فی الجملہ اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہے، لیکن اس تنظیم کے بانی جناب ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے مستند اساتذہ اور مشائخ سے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا، بلکہ فہم دین کے بارے میں اپنے ذاتی مطالعہ پر اعتماد کیا ہے، اس لیے ان کی تحریرات اور تقریرات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو شخص تنظیم اسلامی کی تحریک رجوع الی القرآن کا حصہ ہو اور اس تحریک کے تحت درس قرآن دیتا ہو، اگر وہ قرآن پاک کا درس اکابر علماء دیوبند کے تفاسیر اور نظریات کے مطابق دے رہا ہو، اور تنظیم اسلام کے بانی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ایسے نظریات اور تحریات اور تقریرات سے تعرض نہ کرے جو علماء دیوبند کے موقف کے خلاف ہو، تو ایسے شخص کے درس قرآن میں شرکت کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ شخص ڈاکٹر اسرار صاحب کے نظریات اور تقریرات تحریرات سے تعرض کرتا ہو، تو ایسے شخص کے درس قرآن میں شرکت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں یہ احتمال یا خطرہ رہتا ہے کہ وہ خود کسی غلط راستے پر پڑ جائے یا دوسروں کو غلط راستے پر ڈال دے۔ لہٰذا ان کے ہاں کورس کرنے والے اور ان کی جماعت میں شامل ہونے والے حضرات کے ساتھ دین کی تشریح اور تعبیر میں عملاً شرکت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے اسکرین پر ساتھ ساتھ وہ فتویٰ دیکھ بھی لیا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بہت سے ساتھیوں نے ہم سے بھی پوچھا تھا کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے اور ان کی رائے کیا ہے۔ یہ فتویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی سے شائع ہوا ہے اور اس میں مکمل طور پر تفصیل لکھی گئی ہے، اور آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا